السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ مختصر قرآن سمجھیں، پارہ نمبر 22 لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 22واں پارہ، اس پارے میں 4 حصے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ احزاب کا بقیہ حصہ ہے، اور دوسرے نمبر پر سورہ سبا مکمل ہے، تیسرے نمبر پر سورہ فاطر مکمل ہے، اور چوتھے نمبر پر سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ احزاب کے بقیہ حصے میں 4 باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، ازواج مطہرات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 7 احکامات بیان کیے ہیں۔ پہلی بات، نزاکت کے ساتھ کسی سے بات نہ کریں۔ اگر بات کریں کسی مرد سے، کسی اجنبی سے، تو سختی سے بات کریں، نزاکت کے ساتھ بات نہ کریں، کیونکہ نزاکت کے ساتھ بات کرنے کی صورت میں جس کے دل میں برائی ہوتی ہے وہ برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں۔ تیسری بات، زمانے جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور ستر کا اظہار کرتے ہوئے باہر ہرگز نہ نکلیں۔ چوتھی بات، نماز کی پابندی کریں۔ پانچویں بات، زکوٰۃ دیا کریں، اور چھٹی بات، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں۔ ساتویں بات، قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کرتے رہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کی 10 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نکاح رسول کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب حضرت زید بن حارثہ اور آپ کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے درمیان نباہ نہ ہو سکا اور ان کے درمیان جدائی واقع ہو گئی، تو اللہ کے حکم سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ سبا میں 2 باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو واقعہ ملتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے صاحبزادے ہیں اور خود نبی بھی ہیں۔ دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حکومت دی، قوت فیصلہ دی، علم و حکمت عنایت فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان بچپن ہی میں اس قدر غیر معمولی سمجھ کی باتیں کرتے تھے کہ سننے والے حیران ہو جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ ایک شخص کے کھیت میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں آ گئیں اور کھیتی کا نقصان ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھ کر بکریوں کی قیمت اس مالیت کے برابر ہے جس کا کھیت والے نے نقصان اٹھایا تھا، یہ فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میری نزدیک کھیتی والا بکریاں اپنے پاس رکھے، دودھ پیتا رہے، اور بکریوں والے کھیت کی آبپاشی اور اس میں کھیتی باڑی کام کریں۔ جب کھیتی پہلے جیسی تھی ویسے ہو جائے تو بکریاں لوٹا دیں اور کھیتی لے لیں، اس میں دونوں کا نقصان نہ ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی یہ فیصلہ سن کر تحسین فرمائی اور پسند فرمایا، اپنے اجتہاد سے رجوع کیا۔ گویا اصول فقہ کی اصطلاح میں سلیمان علیہ السلام کے استحسان کو اپنے قیاس کے مقابلے میں قبول فرما لیا۔ باپ بیٹے دونوں نے جو فیصلہ شرکائے مقدمہ کے حق میں کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تھا، اور دونوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فیصلہ کرنے کی قوت اور سمجھ عطا کر رکھی تھی، لیکن اصل گر کی بات اس نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دی اور اس نتیجے پر پہنچے جو اللہ کے نزدیک اصلح و اصوب تھا، ٹھیک تھا، صحیح تھا، اور جسے آخرکار داؤد علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بادشاہ ہو کر بھی مخلوق کے چھوٹے چھوٹے معاملات کی طرف اسی قدر توجہ فرماتے ہیں جیسے بڑے بڑے کاموں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بے انتہا خوش آواز تھے۔ اس پیغمبرانہ تاثیر اور حالت یہ ہوتی تھی کہ جب جوش میں آ کر زبور پڑھتے یا اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے تو پہاڑ اور پرند جانور بھی ان کے ساتھ آواز سے تسبیح پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں
لوہا موم کی طرح کر دیا تھا، اسے موڑ کر نہایت ہلکی، مضبوط، جدید قسم کی زرہیں تیار کرتے تھے جو لڑائی میں کام آتی تھیں۔ اس کے بعد اہل سبا کا غرور اور تکبر کا تذکرہ کیا گیا۔ سورہ فاطر میں دو باتیں بتائی گئیں، توحید کے دلائل پیش کیے گئے، مسلمانوں کے تین گروہ بتلائے گئے، وہ مسلمان جن کے گناہ زیادہ ہوں اور وہ مسلمان جن کے نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں اور وہ مسلمان جن کے نیکیاں زیادہ ہوں۔ سورہ یاسین کے ابتدائی حصے میں چار باتیں بتائی جا رہی ہیں، رسالت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور قریش کی بڑی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ اس طرح یہ سورت ختم ہو جا رہی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔